الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سجدوں میں اعتدال رکھو۔ تم میں سے کوئی اپنے بازوؤں کو نہ پھیلائے کلب کے پھیلانے کی طرح، کتے کے پھیلانے کی طرح۔ حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ نماز مبارکہ کے اندر، نماز میں بالخصوص اعتدال کے ساتھ، تسلی کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کرنا چاہیے۔ بالخصوص رکوع اور سجدے میں اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھنا اور زمین سے بھی سجدے میں بالخصوص اٹھا کر رکھنا ضروری ہے۔ جیسے کلب یعنی کتا بیٹھتا ہے، اس طریقے سے بیٹھ کر اس بیٹھنے والے انداز کو سجدے کی کیفیت میں اختیار نہ کیا جائے کہ آپ اپنے بازو زمین پر بچھا دیں اس طریقے سے کہ وہ آپ کے سر سے بھی آگے جا رہے ہوں۔ تو اس کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں انسان پر سستی بھی آ جاتی ہے اس کیفیت میں، تو نماز میں غفلت یہ بھی بہرحال کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رواہ ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو 7 سال کی عمر میں، اور ان کو نماز پر یعنی مارو اگر نہ پڑھیں جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور ان کے درمیان یعنی اپنی اولاد میں، بچے بچیوں میں بالخصوص بستروں میں جدائی اختیار کر دو۔ اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا اس حال میں کہ وہ 7 سال کے ہوں، اور ان کو مارو اس پر اس حال میں کہ وہ 10 سال کے ہوں، اور ان کے بستروں کے درمیان تفریق ڈال دو، الگ کر دو۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ نماز بلوغت کے بعد تو فرض ہے ہی، لیکن بچوں کو بچپن سے ہی ان کی نماز کی عادت بنائیے تاکہ وہ نماز کا اہتمام، نماز کی اہمیت اور نماز کے مقاصد ان کو بچپن سے ہی ازبر ہوں۔ اور 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا کہا، اور 10 سال کی عمر تک اگر نہیں پڑھتے تو 10 سال کے بعد ہلکی سی مار بھی دو، یعنی ڈراوا دو، ڈراوے کے لیے اگر مارنا پڑے تو مارو بھی۔
اور جیسے بچپن میں بچوں کو اکٹھا سلا دیا جاتا ہے، لڑکا لڑکی ہوں یا لڑکے ہوں یا دونوں لڑکیاں ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن فرمایا کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو آپس میں سلانا شرعاً ممنوع ہے۔ یقیناً جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند ایک آج کے زمانے میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ ان کو الگ رکھا جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں ترکیب کے حوالے سے مرو فعل بفاعل، اولادکم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ذوالحال، بالصلاح جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل سے، واو حالیہ، ہم مبتدا، ابناء مضاف، سبع مضاف الیہ مضاف، سنین مضاف الیہ، تمام مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر حال، حال ذوالحال مل کر مرو کے لیے مفعول بھی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ، اگلے جملے کی پھر وہی ترکیب ہے جو میں نے اس جملے کی ہے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، یہ سارا جملہ حالیہ بن جائے گا۔ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها او كما قال، رواه مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبروں پر مت بیٹھو اور اس کی طرف نماز بھی نہ پڑھو، کیونکہ عام طور پر قبریں زمین سے 1-2 بالش اونچی بنائی جاتی ہیں، اور انسان بسا اوقات بیٹھنے کے لیے اونچی جگہ دیکھتا ہے کہیں بھی بیٹھنا ہو، تو اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ لوگ قبرستان جائیں اور کہیں انجانے میں قبروں کی بے ادبی نہ کر بیٹھیں، تو اس لیے اس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس میں مردوں کی حق تلفی ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز بھی مت پڑھو، کیونکہ اس میں دیکھنے والے کو اس بات کا شک پڑ سکتا ہے کہ آپ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس میں شرک کا خطرہ ہے، اس لیے اس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح اور احادیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی اور بھی چند چیزوں سے منع کیا، قبر پر لیٹنے سے، سونے سے، پیشاب وغیرہ کرنے سے،
اسی طرح قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے سے، زیادہ باتیں کرنے سے، ظاہر ہے یہ تمام کام مناسب نہیں ہے۔ قبرستان تو آخرت کی یاد دلانے کے لیے ہے۔ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس حدیث مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، ساتھ ہی آپ نے بہت سی ہدایات دی، جن میں ایک ہدایت یہ تھی کہ ان سے زکوٰۃ لینا، ان کو بتانا کہ یہ زکوٰۃ تم سے لی جائے گی اور تمہارے ہی غرباء میں تقسیم کی جائے گی۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ میں درمیانہ مال لینا، عمدہ مال نہ لینا، عمدہ مال لینے سے بچنا۔ اور اس موقع پر یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں عامل سمجھ کر، تمہیں جو ہے حکومت کا نمائندہ سمجھ کر، تم سے دب کر، ڈر کر تمہارے کہنے پہ عمدہ مال دے دیں، تو یاد رکھو یہ تمہاری طرف سے ان پر ظلم ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ جی، اگلی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ فرکبوها صالحة واترکوها صالحة، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان پر سواری کرو صحیح ہونے کی حالت میں، اور ان کو چھوڑو صحیح ہونے کی حالت میں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر جانور بیمار ہے یا اسے کوئی تکلیف ہے تو لازمی نہیں کہ وہ چونکہ جانور ہے، بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، تو آپ اس کو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ہی لگائے رکھو، اس پر سفر کرتے رہو، سواری کرتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ جب وہ صحیح ہو، فرکبوها صالحة، جب وہ تندرست ہو، صحیح ہو، اس وقت سواری کرو۔ اور جب تم اسے چھوڑو، ایسا بھی نہیں کہ جب اسے اب چھوڑنا ہے، اب آپ کی ضرورت پوری ہونے والی ہے، تو ایسے وقت میں وہ زخمی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، تو اس کی پرواہ نہ کرو کہ میرا کام تو ہو گیا، میں نے اپنا سفر مکمل کر لیا، یا میں نے اپنا بوجھ اپنی منزل تک پہنچا لیا، تو ایسا نہ کرو، بلکہ دونوں صورتوں میں ان کو صحیح حالت میں رکھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم، او كما قال علیہ السلام، رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے خلوت نہ کرے، تنہائی اختیار نہ کرے، اور نہ ہی کوئی عورت تنہا سفر کرے
مگر اس کے ساتھ کوئی ذی رحم محرم ہونا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے اصول سکھائے ہیں، گناہ سے بچنے کے ذرائع بتائے ہیں کہ کوئی آدمی کسی بھی عورت کے ساتھ اجنبی کا ذکر نہیں کیا، آگے سفر کرنے کے لیے باقاعدہ محرم کا ذکر کیا، لیکن یہاں پر پہلے جملے میں اجنبی عورت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنا کوئی رشتہ دار ہے، بلکہ اپنی اگر یعنی گھر کی جو خواتین ہیں، بالخصوص بہن وغیرہ ہے، تو ان کے ساتھ بھی تنہائی اختیار نہ کرو، اگرچہ اس میں کسی گناہ کا امکان نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کرنے سے منع کیا کہ کہیں شیطان کو موقع نہ مل جائے۔ تو ایسے اسباب اختیار کرنا جس سے انسان کے گناہ کی طرف جانے کا 1% بھی امکان ہو۔ احادیث نبویہ میں، قرآن پاک میں ایسی تمام چیزوں سے بھی، ایسے تمام اسباب اختیار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے دیکھ لیجیے حدیث مبارکہ، لا یخلون فعل ہے اور رجل فاعل، بامرات جار مجرور متعلق ہو جائیں گے فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ و عاطفہ۔ لا تسافرن فعل، امرأۃ ذوالحال، الا حرف استثناء یہاں پر لغو ہے، یعنی مستثنا منہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ حالیہ معہا مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی، ثابت اس میں فاعل کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، اس میں فاعل میں ہوا ضمیر فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے اور مفعول فی سے مل کر خبر مقدم ہو جائے گی، محرم خبر مبتدا مؤخر ہو جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو جائے گا، حال ذوالحال مل کر لا تسافرن کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوفہ ہو جائے گا۔ جی آواز آ رہی ہے سب ساتھیوں کو؟ جی استاد جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ مفتی صاحب بس کریں جی، اب کافی ہو گئی اتنی حدیث، جی بس آ کریں اب گئی ہیں کافی۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں آسان